میڈیا پرسنز جتنے بھی ہیں بھائی ہیں، آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جو ریگولر پریس کانفرنس ہے اس میں، اور بڑا مشکور ہوں کہ آپ تمام بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ بیسیکلی ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا جی کہ سپٹمبر کے مہینے میں ہم لوگوں نے کچھ ڈیفرنٹ کیمپینز میں حصہ لیا ہے جو کہ آل اوور پنجاب لیول پہ ہماری کیمپینز تھیں ڈرگ پیڈلنگ کے خلاف، اور اس کے علاوہ ہماری الیکٹریسٹی تھیفٹ کے خلاف جو ایک نیشنل کیمپین ہے، ایک نیشنل کاز ہے، اس کے بارے میں جو ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کی کارکردگی ہے اس سے آپ کو اس کے بارے میں بتانا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے 3 کچھ اچھے کیسز ہیں جو کہ بالکل ہی بلائنڈ تھے، وہ ٹریس ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ تمام کو آگاہی دینا ضروری تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ ہماری پرفارمنس جس کو آپ لوگ بھی مانیٹر کرتے رہتے ہیں وہ کیسی رہی، کس طرح رہی۔ اور پھر پریس کانفرنس کے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ کویشچن آنسرز کا بھی ایک سیشن رکھ لیں گے۔ تو اس میں آپ تمام کو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے جو ہمارے 3 امپورٹنٹ کیسز ہیں جو ہم لوگوں نے ٹریس کیے ہیں۔ اس میں جو کیس وچ از ریئلی ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اور جو کہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ کیس ہے، یہ قربانی والی عید، ہماری عید الاضحیٰ کے سے 1-2 دن پہلے یہ تھانہ صدر گوجرا کے ایریا میں ایک بالکل ینگ اسکول ٹیچر تھے، وہ فیصل آباد سے جانور کی خریداری کے سلسلے میں واپس آ رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ان کو واردات کے دوران فائر مار کے ان کا ایک خون ناحق ہو گیا تھا جی۔ بڑی زیادتی تھی، میں خود موقع پہ گیا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ ٹیچر کے والد صاحب وہ بڑے غمگین تھے، بہت دکھی تھے، اور وہ ان کے دکھ کو دیکھتے ہوئے دیٹ واز یعنی وہ صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے، ہماری ٹیم نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے جی دیٹ واز ٹوٹلی اے بلائنڈ کیس۔ وہ CCTV فوٹیجز سے بھی ہمارا کیس ٹریس نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں ہمارے ڈیجیٹل ٹریسنگ بھی تقریباً اس میں بلائنڈ تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے وہ کیس ٹریس کیا ہے جی۔ اور اس میں جو 2 ملزمان تھے وہ پکڑ کے انہوں نے دوران شناخت پریڈ پہ بھیجے، درست شناخت پریڈ ہوا، اور پھر دوران انٹروگیشن بھی وہ مانے جی کہ واقعی میں ہم لوگوں نے یہ واردات کی ہے۔ اور ان دونوں ملزمان کو، ایک ساجد علی اور دوسرا عارف، ان کو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے جی، ان کو چلان کیا گیا ہے، ان سے پراپر ریکوریز ہوئی ہیں، جو مدعی ہے انہوں نے بھی ملزمان کو پراپر شناخت کر لی ہے جی۔ جو دوسرا کیس ہے وہ بھی تھانہ صدر کمالیہ کا کیس ہے، جس میں اس میں بھی ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی جی، وہ بھی ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ یہ فیبرری کی بات ہے جی، فیبرری 2023 کی بات ہے، ایک رکشہ ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، وہ بھی ایک ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا، اور اس کا رکشہ بھی مسنگ تھا جی، یعنی دوران واردات اس کا رکشہ چھین کے لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس پہ بھی ہماری ٹیم نے دن رات ایک کرتے ہوئے ڈفرینٹ میتھڈز استعمال کیے، ہیومن انٹیلیجنس استعمال کیا، ڈیجیٹل ٹریسنگ کے ذریعے کیا۔ یہ ڈفرینٹ میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے گینگ پکڑ لیا ہے جی۔ یہ تقریباً 6-7 لوگوں پہ مشتمل گینگ ہے، جس میں انٹرسٹنگلی 2 خواتین بھی شامل ہیں، اور ان کا موڈس اپرنڈائی وہ یہ ہوتا تھا جی کہ یہ باقاعدہ ایک فیملی کی شکل میں رکشے کو ہائر کرتے تھے، ہائر کرنے کے بعد پھر اس کو لمبے ڈسٹنس کے لیے ہائر کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد کسی نہ کسی جگہ پہ بہانے سے رکشہ رکوا کے، اور پھر پوری فیملی مل کے پھر اس رکشہ ڈرائیور کا مرڈر کر کے اور رکشہ لے کے چلے جاتے تھے جی۔ یہ گینگ بھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے بسٹ کر لی ہے، اور پراپر ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ دوران واردات، دوران انٹروگیشن انہوں نے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ ان پہ مزید 5 کیسز میں بھی انہوں نے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے جی۔ ان سے 30 لاکھ پلس کی ریکوری کی ہے، وہ جو واردات میں چھینا گیا رکشہ تھا وہ بھی برآمد ہو گیا جی۔ اس پچھلے دنوں صدر ٹوبہ میں ایک مرڈر ہوا تھا جی،
سٹی ٹوبہ میں ایک مرڈر ہوا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے بیسیکلی یہ کیس آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مدعی بدقسمتی سے وہ خود مدعی پارٹی ہی جو مرڈر ہوئے ہیں ان کے قاتل نکلے ہیں، یعنی بیٹے نے باپ کو مرڈر کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز فردر آپ کو ہم کوشچن آنسرز میں بتا دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جو موٹیو سامنے آیا ہے کہ جو والد صاحب تھے وہ اپنے بیٹے کو غلط صحبت پہ جانے سے اور آوارہ گردی سے روکتے تھے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے بیٹے نے اپنے باپ کو مرڈر کر دیا، اور اس میں انہوں نے نامنیٹ اپنے مخالفین کو کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیس بھی ہمارا ٹریس ہو چکا ہے جی۔ ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور انشاءاللہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ نومبر کے مہینے میں ہم نے 200+ اشتہاری گرفتار کیے، اور ہمارا جو ڈرگ پیڈلنگ کے خلاف، نارکوٹکس کے خلاف اللہ کا شکر ہے ہماری کیمپین بڑی کامیاب رہی ہے، اور اس میں 2 من سے زائد ہم لوگوں نے چرس برآمد کی ہے جی، اور اس میں 3000+ لیٹرز شراب برآمد کی گئی ہے۔ تقریباً 170+ کیسز درج ہوئے ہیں، اور تمام منشیات فروشوں کے خلاف جو ہمارے ریڈار پہ آئے ان کے خلاف بڑی سختی سے کارروائی کی گئی ہے، اور ہمارا انشاءاللہ ریزولو ہے کہ ہماری یہ کارروائی اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ اس میں کبھی کہیں پہ اگر کوئی سستی آتی ہے تو یقیناً ہم آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، بتائیے گا ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکٹریسٹی تھیفٹ کی جو نیشنل، اس میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اراؤنڈ اباؤٹ 200 کیسز درج ہوئے ہیں۔ 200+ بجلی چوروں کے خلاف ہم لوگوں نے FIRs دی ہیں، اور اس میں 190+ ہمارے جو ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بڑے فخر سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جی، پورے فیصل آباد ریجن میں ٹوبہ ٹیکسنگ کا جو ہے ریکوری ریشو وہ ہائیسٹ ہے جی، دیٹ از اراؤنڈ 63-64% بجلی کے بلز کی ریکوری کا ریشو ہے، اور یہ پورے فیصل آباد ریجن میں ہماری سب سے زیادہ ریکوری ہے۔ اور ہم یقیناً اس میں یہ کلیم کر سکتے ہیں دیٹ از آل بیکاز آف دی پرو ایکٹیو اپروچ آف ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ اس طرح کے نیشنل کازز میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، تاکہ ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ پراپرلی لے سکے جی۔ تھینک یو۔ انسٹانسز کافی سامنے آئے ہیں جی، اور اس میں ہم FIR درج ہو گئی ہے، ہم لوگ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جو فنگر پرنٹس وغیرہ اور ان کے DNA ٹریسز وغیرہ وہ آگے ہم لوگوں نے ریلیونٹ اداروں کو بھیج دیے ہیں۔ اس میں جیسے ہی کوئی مثبت پروگریس سامنے آئے گی وہ پھر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہی تھی، اس میں ہوا ہے جی، وہ آپ کی بات صحیح ہے، اس میں ابھی تک ایسا ہماری پروگریس نہیں ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں بھی FIR رجسٹریشن پوسٹ مارٹم کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ڈیجیٹل ٹریسنگ کی طرف جا رہے ہیں جی، اور اس میں جو خاتون کا جو موبائل گیا ہے اس موبائل کی ہم CDR لے رہے ہیں، جیو فینسنگ انالیسس سے کام لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے اگلے چند دنوں میں مجھے اس میں بڑے مثبت رزلٹس کی امید ہے جی۔ کس سائز کے میں اس کے پروگریس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا، ابھی فی الحال ہمارے اس میں پروگریس نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جی کہ آج کل ہماری 15 کی کالز کے بارے میں بھی ہماری جو ایک پروگریس ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 مہینوں میں، یعنی میری تعیناتی 31 مئی کو ہوئی، اور اس کے بعد 31 مئی سے لے کے اب تک جو ہماری اوور آل 15 کی کالز ود رسپیکٹ ٹو کرائم اگینسٹ پراپرٹی، اس میں 24% کی کمی آئی ہے جی، یعنی مئی کے مقابلے میں جون کے مقابلے میں جولائی کے مقابلے میں اگست اور سپٹمبر میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کل کچھ کرائم کی ویو آئی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہم ملٹیپل میتھڈز استعمال کر رہے ہیں، کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ اس جو تازہ لہر آئی ہوئی ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔
شاپر کر لیں گے, شاپر چینج کر لیں گے, کوئی پیلی ٹیپ کر لیں گے. دیکھیے اوور آل تو ہمیں جو کیمپین ہے اس کے مقاصد کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, لیکن اور یہ جرم کا سلسلہ یہ ختم بھی نہیں ہوتا جی. یہ جہاں پہ زیادہ ڈرگ ابیوزرز, ڈرگ ایڈکٹس جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان جگہوں کو بھی ہم کلیئر کروائیں. مثلا یہاں پہ یہ ایک پارک تھا ٹیکو پارک, اس سلسلے میں نے ڈی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے. یعنی ہم اپنے سراؤنڈنگز کو اگر اچھا کر لیں, ان کو صاف ستھرا کر لیں, ویل لٹ کر لیں, تو وہاں پہ پھر ڈرگ ایڈکٹس کا آنا کم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ایک اور اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈرگ ری ایبلیٹیشن سینٹرز ہیں. اس میں ہمارا ڈی ایچ کیو میں ڈرگ ری ایبلیٹیشن سینٹر بنا ہوا ہے. میری ایم ایس صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. وہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے ڈرگ ایڈکٹس کو, یہ بیچارے مریض ہیں بیسیکلی, ان کو ہم داخل کروا کے, اور کروائے بھی ہے جی ہم لوگوں نے, کروا کے ان کا علاج کروایا جائے. اور بطور معاشرہ بھی پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو معاشرے میں بطور صحت مند افراد کے اس کا حصہ بننے کی ترغیب دیجیے. سر اس میں اپنے منشیات پہ جتنا گزارش یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں نا کہ کوئی بہت بڑا ریکٹ ہے جو کہ ایسا کر کے کہے تو نہیں ہے. ملٹیپل ایریاز کے اپنے اپنے ملٹیپل بیچنے والے ہیں جی. مثلا گوجرا میں 4-5 وہ ہیں, اس کے علاوہ ٹوبہ میں اسی طرح ہیں, اسی طرح کمالیہ میں ہیں. تو ان کے خلاف ہم لوگ کارروائی کرتے جا رہے ہیں جی. اور ابھی تو فی الحال ہم نے ان کو جیل بھیجا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگلے 2-3 مہینے سکون رہے گا. پھر اس کے بعد جب ہمیں ایسی کوئی انفارمیشن آئی ہم ان کے خلاف پھر کارروائی کریں گے. کوئی ہمیں اس طرح کی انفارمیشن اگر آتی ہے, کوئی اس طرح کے گینگز, ابھی تک فی الحال واقع میں آپ کے پاس صحیح ہے کہ سامنے نہیں ہے. جب کوئی آئے گی ہم انشاءاللہ اس پہ کارروائی کریں گے جی, فوکس کر لیں گے. جانا میں اور گرد و نواح میں, اسپیشلی کوبٹیشن شہر میں اور جانا کے ایریا میں جگہ جگہ فروخت ہو رہی ہے. سر آپ کو تھانہ کے بالکل سامنے 1-2 لوگ فروخت کر رہے ہیں اور ڈڈلے پہ فروخت کر رہے ہیں. اچھا یہ تو میں اس کو مزید چیک کر لیتا ہوں جی, کہ تھانے کے بالکل سامنے والی بات. دیکھیں نا ابھی اسی پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رجانہ میں بہت اچھا آپریشن ہوا ہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں منشیات کے خلاف, آئس بھی منشیاتی ہے. تو میں اس کو مزید چیک کر لیتا ہوں. ویسے اتنا ڈیئر ڈیول آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ہوگا. مجھے اتنا اپنی نا پولیس ٹیم پہ اعتبار ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی انہوں نے کام کیا ہوگا. اور اتنی خوفناک صورتحال جو آپ نے کہی کہ تھانے کے سامنے کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال, لیکن پھر بھی میں اس کو مزید چیک کر لیتا ہوں.